السلام علیکم۔ ایجپشن پیرامڈز اہرام مصر، ان پر آج میں نے آپ سے بات کرنی ہے۔ ابن اسکندر خان مخاطب ہوں۔ یہ ویڈیو دیکھیں بھی، دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں، بہت ہی خاص ویڈیو ہے۔ یہ ایسا سبجیکٹ ہے جو آج کل دنیا میں بہت سرچ کیا جا رہا ہے، جس پر بہت زیادہ ویڈیوز بھی بن رہی ہیں، بہت زیادہ کتابی شکل میں بھی لٹریچر بھی لکھا گیا ہے اہرام مصر کے حوالے سے، فرعونوں کے حوالے سے، موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے۔ یہ بہت ہی اس میں تحقیقی کام ہو رہا ہے، آج بھی ہو رہا ہے اور کافی عرصہ سے ہوتا رہا ہے، اور میرے خیال میں اس وقت کا وہ فتنہ دجال اور یہ بہت بڑے موضوعات ہیں۔ جس طرح اسلامی دنیا میں آج کل حضرت علی رضی اللہ عنہ اور معاویہ رضی اللہ عنہ کا کنفلکٹ ہے، یا یزید اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا، تو وہ اس طرح کا یہ سبجیکٹ بھی ہے، بہت ہی اہم یہ سبجیکٹ ہے۔ اس حوالے سے میں نے بات اس لیے کرنی تھی کہ یہ ڈاکٹر تیمور الرحمان صاحب آج کل کے ہمارے ایک جدید پروفیسر ہیں، کامسٹ یونیورسٹی میں بھی شاید وہ لیکچر دیتے ہیں، اس کے علاوہ بھی مختلف یونیورسٹیز میں بھی وہ آتے جاتے ہیں، موٹیویشنل سپیکر بھی ہیں، اور کرنٹ افیئرز پر اور انٹرنیشنل ریلیشن پر ان کو کافی عبور بھی حاصل ہے۔ تو انہوں نے آج کل کچھ عرصے سے انہوں نے دینی حوالے سے کچھ ویڈیوز بنانی شروع کی ہیں، اور انہوں نے یہ جو ایجپشین پیرامڈز ہیں اس کے حوالے سے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے کچھ عرصہ پہلے انہوں نے بھی اس موضوع پر بہت سی تقاریر ہیں جو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی آپ کو انٹرنیٹ پر ادھر یوٹیوب پر بھی مل جائیں گی، اور گوگل سرچ انجن پر بھی آپ ان کی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی مختلف تقاریر اور فراہین مصر یا مصر کے فرعونوں کے حوالے سے یا جودائزم کے حوالے سے بہت سی چیزیں ہیں جو آپ کو ملیں گی۔ تو انہوں نے تنقید کی ہے ڈاکٹر تیمور صاحب نے ڈاکٹر اسرار صاحب پر، ان کی اس تقریر کے حوالے سے جو کہ ایجپشین پیرامڈز کے حوالے سے ہے۔ تو میں اپنی بات کرنے سے پہلے ذرا انہوں نے کیا تنقید کی ہے ڈاکٹر اسرار، میں اپنی رائے بعد میں دوں گا، پہلے میں آپ کو یہ سنانا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر تیمور صاحب نے کیا کہا ہے، اور جس تقریر کے جواب میں کہا ہے اس میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے کیا فرمایا تھا۔ تو پہلے میں یہ ڈاکٹر تیمور کی رائے آپ کو ذرا سنا دیتا ہوں، ذرا آپ پلیز سن لیجئے، پھر میں اپنی بات کرتا ہوں۔ کیا اہرام مصر یہودیوں نے یا بنی اسرائیل نے تعمیر کیے تھے؟ یہ بات اس تناظر میں کی جا رہی ہے کہ چند روز پہلے میں نے ڈاکٹر اسرار احمد کا ایک ویڈیو شیئر کیا جس میں انہوں نے بالکل یہی دعویٰ کیا۔ آئیے سب سے پہلے تو ڈاکٹر اسرار احمد کا ویڈیو سن لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد میں اپنی بات چیت کروں گا۔ ہزارہا یہودیوں کا خون اور ان کی ہڈیاں ان پیرامڈز کے تلے دبی ہوئی۔ جب یہ اہرام بنائے گئے تھے، یہ یہودی وہاں غلامی کے دور میں تھے، بیکار ان سے لی جا رہی تھی، بڑے بڑے پتھر جب گرتے تھے تو پسنے والے یہودی ہوتے تھے۔ یہ ان کی اپنی جیسے ہولوکاسٹ، جیسے انہوں نے اس کو اپنا سمبل بنایا ہوا ہے، اسی طریقے سے پیرامڈ، مصر کا پیرامڈ، یہ گویا کہ ان کے اس زوال کا ایک نشان ہے۔ اب آپ نے کلیئرلی یہ بات سن لی کہ یہودیوں نے، بنی اسرائیل کا انہوں نے ذکر، یہ ڈاکٹر اسرار صاحب کا وہ مکمل کلپ میں آپ کو سناؤں گا۔ ابھی یہ جو انہوں نے کیا ذرا آگے بھی سن لیں۔ یہ اپنا ڈاکٹر تیمور الرحمان صاحب نے اور بھی بہت کچھ کہا ہے، تاریخ کے حوالے سے کچھ باتیں کی ہیں، تو ذرا آپ بھی پلیز سن لیجئے۔ کنسٹرکشن نہیں ہو رہی، مگر میں وہ ڈیٹ لکھتا ہوں جو کہ لوگوں کے ایسٹیمیٹ میں سب سے پرانی ڈیٹ ہے، تاکہ آپ کے ذہن میں کوئی ابہام نہ بچے۔ اب آئیے تھوڑی سی سمری کر لیتے ہیں تاکہ آپ کے ذہن میں کوئی کنفیوژن نہ رہے کہ بنی اسرائیل مصر کے اندر جب گئے تو اس وقت ان کی غلامی کا دور نہیں تھا۔ ان کی غلامی کا دور شروع ہوا حضرت جوزف، جن کو ہم حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں، ان کی زندگی کے بعد جب ہکسوس۔ جی یہ آپ نے سن لیا ڈاکٹر تیمور کو، یہ مکمل میں سناؤں گا تو پھر میرے لیے بات کرنے کا وقت نہیں رہے گا۔ میں نے مختصر، آپ دیکھ سکتے ہیں ڈاکٹر تیمور کی یہ پورے ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں، یوٹیوب پر سرچ کریں، ڈڈ دا جوز بلڈ دا پیرامڈز۔ میں آپ کو ریپیٹ کر دیتا ہوں، ڈڈ دا جوز میڈ دا پیرامڈز۔ اس پہ آپ ڈاکٹر تیمور کی مکمل یہ، اس میں انہوں نے حوالہ دیا ہے تاریخوں کا، مختلف مذہبی کتابوں کا، ایون کہ انہوں نے تورات کا بھی حوالہ دیا، اس کی تاریخ کا تعین کرنے کے لیے، کب بنے، کیوں بنے، بنی اسرائیل کا کیا رول تھا، اور انہوں نے
بنی اسرائیل کی جودائزم کی حمایت کچھ کرنے کی کوشش کی ہے اس حوالے سے کہ انہوں نے کہا کہ نہیں پیرامڈ پر یا یہ ظلم پر نہیں ہوا، انہوں نے یہ نہیں بنائے، اس کا بننے کا دورانیہ یہ مختلف تاریخیں بھی بتائیں اور سب کچھ، یہ ان کی آپ مکمل ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ میں انتہائی معذرت کے ساتھ جو ڈاکٹر تیمور صاحب ہیں، میں ان سے شدید اختلاف کرتا ہوں، ان کی ریسرچ بہت ہی کمزور ہے اور انہوں نے جو حوالہ جات دیے ہیں ان میں سچ کا، میں اسی لیے یہ بائبل کا بھی تورات اور انجیل اولڈ ٹیسٹمنٹ بائی لیوک جو ہے وہ میں لے کے وہ بھی میں اس کا حوالہ آپ کو دوں گا، میں پہلے ہی وہ لے کے آیا ہوں۔ تورات اور انجیل دونوں میں اپنے سامنے رکھی ہوئی ہیں کہ ان کے حوالے جو وہ دے رہے ہیں تو وہ حوالہ جات ان کے جو ہیں وہ بالکل بھی صحیح نہیں ہیں ڈاکٹر صاحب کے، اور ان پہ وہ پتہ نہیں ہے کہاں سے وہ حوالے دے رہے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ اگر آپ نے اختلاف کرنا ہے ڈاکٹر اسرار سے تو کوئی اور بہانہ تلاش کر لیں۔ ڈاکٹر اسرار صاحب کی جو شخصیت ہے وہ بہت بڑی شخصیت ہے، تو ڈاکٹر تیمور صاحب، اگر آپ نے ڈاکٹر صاحب سے کوئی اختلاف رائے رکھتے ہیں آپ تو بڑا سوچ سمجھ کے آدمی، کسی آدمی کا قد کاٹ دیکھ کے کسی آدمی پہ تنقید اگر آپ نے کرنی ہے تو بے شک یہ آپ کی ایک رائے ہے، آپ کا یہ حق ہے کہ ایک آدمی پر آپ تنقید کریں جو کہ اگر کچھ اس نے غلط کہا ہوا ہے، اس نے کوئی غلط بات کی ہوئی ہے تو بے شک آپ اس پر تنقید تو کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ نے جو تنقید کی ہے ڈاکٹر اسرار صاحب کی، وہ سپیچ آپ نے مکمل سنی ہی نہیں ہے جس پر آپ پیرامڈز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر اسرار احمد نے کیا کہا ہے ذرا میں وہ بھی آپ کو سنا دیتا ہوں، پھر آگے بات بنے، اب میری بات آپ کو صحیح سمجھ آنی شروع ہوگی۔ ڈاکٹر اسرار صاحب کا تو اس تقریر کا ٹاپک ہی کچھ اور تھا، بیچ میں وہ آ گیا پیرامڈز کا کے ساتھ سرسری سے آ گیا، ذرا سنیں۔ ڈالروں کی اب یلغار، اب یہاں پر امریکی سرمایہ اور ڈالر چاہے مشرق سے آئے چاہے مغرب سے آئے وہ یہودیوں کا اعلی کار ہے۔ آپ نے اگر $1 نوٹ کا اگر کبھی نقشہ دیکھا ہو، اس کے اوپر جو سگنیا بنا ہوا ہے، جو نشان ہے وہ کیا ہے؟ پیرامڈ، احرام مصر، یہ کن کے لیے اہمیت رکھتے ہیں؟ ہزارہا یہودیوں کا خون اور ان کی ہڈیاں ان پیرامڈز کے تلے دبی ہوئی۔ جب یہ احرام بنائے گئے تھے، یہ یہودی وہاں غلامی کے دور میں تھے، بیکار ان سے۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب یہ تقریر جو کر رہے ہیں اس کا بنیادی موضوع سود ہے، سود پر کر رہے ہیں وہ تقریر اس حوالے سے، کیونکہ سود کا جو نظام ہے یہ ایک انتہائی گھٹیا ترین جو فعل ہے، گناہ ہے، گھٹیا ترین گناہ، غلیظ ترین گناہ ہے۔ اس کی جو بنیادیں ہیں یہ جا کر بنی اسرائیل سے ملتی ہیں۔ اس حوالے سے انہوں نے $1 کی نوٹ کے اوپر جو تصویر ہے اس کے پیچھے ایک آنکھ ہے اور اس کے پیچھے پیرامڈ کی تصویر لگی ہوئی ہے، اس کی کہانی بیان کی ہے۔ اس میں تاریخ کے حوالے سے آگے دیکھیں ڈاکٹر اسرار صاحب آگے کیا کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے تاریخ کے حوالے سے یہ نہیں بتایا کہ یہ کب بنا، کریکٹ ڈیٹ بتانے کی کوشش نہیں، اندازاً انہوں نے ایک بات بتائی، وہ میں بعد میں بات کرتا ہوں۔ آگے دیکھیں اس تقریر میں ڈاکٹر اسرار صاحب آخر میں کیا کہہ رہے ہیں، ذرا یہ بھی سن لیں۔ بڑے بڑے پتھر جب گرتے تھے تو ایک طرف احتیاط، ایک طرف بھوک، ایک طرف دولت کے انبار، پہلے بھی ہمارے ہاں فرق کم نہیں ہے، لیکن اب جو ہوگا اگر یہ بات پوری ہو گئی تو ننگی سرمایہ داری، اور سرمایہ داری ہی در حقیقت یہود کا سب سے بڑا ہتھ کنڈا ہے۔ یہ بینکنگ کا نظام، یہ سارا کا سارا سودی نظام، یہ IMF، یہ ورلڈ بینک، یہی تو ان کے سب سے بڑے ادارے ہیں۔ تو واقعہ یہ ہے کہ تین طرف سے ہم پر حملہ ہو رہا ہے، اور یہ سود کے بارے میں تو اصل میں یہ سپیچ جو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے فرمائی ہے یہ سود کے حوالے سے تھی۔ اب اگلی بات سنیں، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے کریکٹ ڈیٹ نہیں بتائی۔ ڈاکٹر تیمور مرزا صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو پیرامڈز ہیں یہ یہودیوں نے نہیں بنائے تھے بلکہ انہوں نے تو شہر آباد کیے تھے۔ یہ پیرامڈز جو ہیں وہ تاریخیں بھی انہوں نے مختلف بتائی ہیں کہ یہ دور کون سا تھا، 2000 قبل مسیح تھا، 1000 قبل مسیح تھا، وہ آپ سپیچ سنیں گے تو آپ کو دور کا بھی پتہ چل جائے گا۔ میں نے بھی اس مسئلے پہ کچھ تحقیق کرنے کی کوشش کی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بنی کیسے، ان کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، یہ بھی میں نے آپ کی خدمت میں رکھنا ہے۔ پیرامڈز کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ بنے کیوں ہیں۔ دوسری بات میں نے فرعونوں کے دور کے حوالے میں بات کرنی ہے کہ بنے یہ فرعونوں کے دور میں ہیں تو فرعونوں کا دور ہے کون سا۔
تیسری بات میں نے آپ کی خدمت میں یہ بھی رکھنی ہے کہ ان کے بننے میں یہ کوئی 1 سال یا 2 سال میں بنی ہوئی چیز نہیں ہے کہ ڈاکٹر تیمور مرزا صاحب کریکٹ ڈیٹ دے رہے ہیں کہ یہ اتنا عرصہ پہلے بنی ہے، تو کریکٹ ڈیٹ تو اس کی دی نہیں جا سکتی، کوئی بھی نہیں دے سکتا، وہ نہ آپ دے سکتے ہیں اور نہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب دے رہے ہیں۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے جس پیرائے میں بات کی ہے، جیسے میں نے عرض کیا، اصل بات وہ کر رہے تھے سودی نظام کی، اور سودی نظام کی کہانی انہوں نے جو شروع کی اس میں انہوں نے $1 کا ذکر کیا، اس میں خاص طور پہ اس کو انہوں نے یہ فلسفہ بتایا، اس کے ساتھ ہی انہوں نے وہ 1 مئی کو جو لیبر ڈے منایا جاتا ہے اس کی تاریخ بھی بتائی، اس میں اس کی تاریخ بھی جو شکاگو کے مزدوروں کا جو دن ہے اس حوالے سے بھی ڈاکٹر اسرار صاحب نے اس بات میں کی، اور اصل بات ان کا کہنے کا مقصد تھا سود کا، کہ سود کا جو نظام ہے، پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ سود مطلقاً حرام ہے۔ دوسری بات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ قرآن اور احادیث میں سود کے بارے میں جو کچھ ہے اس کے بعد یہ انتہائی ناپسندیدہ ترین ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے قرض حسنہ کی بات کی ہے، اور سود سے شدید ہمارے جو، اور میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر اسرار نے بالکل یہ صحیح فرمایا ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اکانومی کے حوالے سے بہت وسیع علم رکھتے تھے، اور خاص طور پر اسلامک اکانومی، اسلامک بینکنگ کے حوالے سے بھی ان کے ذہن میں ایک واضح تصور تھا، ایک واضح قسم کی آئیڈیالوجی تھی جو انہوں نے اپنی تقاریر میں دی بھی، لیکن پاکستان میں اس پر عمل نہیں ہوا۔ ہمارے حکمرانوں نے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی تجاویز کو کبھی زیر غور سمجھا ہی نہیں، کیونکہ ہم IMF، ورلڈ بینک یا جو ہماری اکانومی جو ہے وہ پنجہ یہود میں ہے، وہ اقبال نے بھی کہا تھا، وہ شعر بھی ڈاکٹر صاحب نے اس تقریر میں کچھ اشعار بھی اقبال کے پڑھ کے وہ بتایا ہے کہ کس طرح مسلمانوں کی گردن پنجہ یہود میں ہے، تو وہ صرف سود کی وجہ سے اور کوئی بات نہیں ہے، کہ ان کے ساتھ جو ہماری ٹریڈ ہوتی ہے، ان سے ہم جو قرضے لیتے ہیں، آج کل بھی ہماری جو موجودہ حکمران ہیں IMF سے وہ ڈیل کے لیے ان سے ترلے کر رہے ہیں کہ ہمیں کسی طرح سے $2 ارب آپ دے دیں، تو ظاہر ہے وہ سود پہ لیں گے۔ اس سے پہلے بھی IMF سے جو قرضہ یا ورلڈ بینک سے جو قرضہ جات ہم نے لیے ہوئے ہیں، سود پر لیے ہوئے ہیں، اور وہی اس وقت اس ملک کی تباہی کا سب سے بڑا سبب بھی بن رہے ہیں۔ تو سود مطلقاً حرام ہے، اس کے بارے میں اور کہنے کیا ہے کہ اس سے بڑی کیا بات ہے کہ اللہ سے جنگ ہے، اور استغفر اللہ، اپنے خالق سے، اپنے رب سے کوئی آدمی جنگ کرنے کا تصور کر سکتا ہے؟ تو سود کا مطلب اپنے رب سے جنگ کرنا ہے۔ اب رب سے جنگ کرنے میں کوئی اس کی تخلیق یا مخلوق کمیاب بھی ہو سکتی ہے؟ بغیرتی کی حد ہے جو آدمی یہ سوچے کہ میں اپنے خالق سے، اپنے رب سے، اپنے اللہ سے جنگ کروں گا، اس سے بڑا، اور سود کھانے والا اللہ سے اعلان جنگ کر رہا ہوتا ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ سود لینے والا کتنے گھٹیا، غلیظ اور بغیرت ہیں کہ اپنے اللہ سے اعلان جنگ کر رہے ہیں۔ اور اس وقت مسلمانوں میں ایسے لوگ، ہمارے اکثر حکمران ایسے ہیں جو اس جنگ کا اعلان کر رہے ہیں، کیونکہ سود ہم کھا رہے ہیں، ہمارا بینکنگ کا نظام، ہمارا مالیاتی نظام، ہماری معیشت، سب کچھ سود کے اوپر ہے۔ قومی اسمبلی میں ہمارے علماء اکرام اس موضوع پر بولتے ہی نہیں ہیں، کہتے ہیں کہ ہم شریعت بل لے کے آئے ہیں، یہ وہ سود کے حوالے سے بہت ہی کم۔ ابھی IMF سے ڈیل ہو رہی ہے قرضے کے حوالے سے، سود پر قرضہ لینے کے حوالے سے۔ اس اسمبلی کا PDM کی اس کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، کبھی مولانا فضل الرحمان نے یہ کہا تک نہیں ہے آج تک کہ IMF سے آپ جو ڈیل کر رہے ہو یہ مطلقاً حرام ہے، آپ IMF سے جو پیسہ سود پر لے رہے ہو یہ مطلقاً حرام ہے۔ فضل الرحمان صاحب کی جماعت کے ارکان، ایون کہ جماعت اسلامی والوں نے کچھ آواز اٹھائی تھی، آج بھی وہ ہے کیسے، بلکہ 6 سال سے وہ سپریم کورٹ میں پڑا ہوا ہے، اس پہ نہ سپریم کورٹ ہیئرنگ ہو رہی ہے اور نہ اس پہ کوئی فیصلہ۔ بہرحال سودی نظام کے حوالے سے یہ ڈاکٹر صاحب کی تقریر سودی نظام کے حوالے سے تھی جو مکمل حرام ہے، تو اس پہ رائے میں اگر ڈاکٹر تیمور صاحب بات کرتے تو بات سمجھ آتی۔ اب میں آتا ہوں پیرامڈز پر۔ پیرامڈز کی جو تاریخ ہے وہ فرعونوں سے شروع ہوتی ہے اور تقریباً فرعونوں پر ہی ختم بھی ہو جاتی ہے۔ تقریباً میں نے لفظ استعمال کیا ہے، تقریباً، کیوں؟ یقیناً میں نے لفظ استعمال نہیں کیا، یہ probably ہے، certainly نہیں ہے۔ I am using probably not certainly۔ یقین کے ساتھ وہ بات ہوتی ہے جو 100% میں کہہ رہا ہوں، تو اس میں میری تحقیق اتنی اعلیٰ درجے کی ہے کہ 100% وہ بات درست ہے، سچی ہے۔ اور probably جب ہم کہتے ہیں، عمومی طور پہ ہم کہتے ہیں، تو اس میں مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے میری بات سچ ہو سکتا ہے سچ نہ ہو۔ تو تاریخی حوالے سے جب میرے دوستوں بات کی جاتی ہے تو
یہ تاریخ ہو رہی کہ جس تاریخ کا ذکر ڈاکٹر تیمور صاحب کر رہے ہیں اور ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے فرمایا ہے، یہ تاریخ ہے تقریباً 3000 سال سے 5000 سال پرانی باتیں ہیں تاریخ کے حوالے سے بات کریں۔ جیسے قبل مسیح کی باتیں تیمور مرزا نے کی ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 1200 سال قبل مسیح میں موسیٰ علیہ السلام کا دور گزرتا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا جو فرعون تھا جسے انگریزی میں رامسز کہتے تھے، اردو میں اب اس کا نام مجھے صحیح معلوم نہیں ہے کیا کہتے تھے، تو فرعون لفظ اس کے لیے اس لیے استعمال ہوا ہے قرآن میں کہ وہ فرعونوں کے مظالم اور ان کی کریولٹی، بریشویلٹی، باربیرینٹی یا جو کچھ بھی گندے لفظ ہیں ہم ان کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، ان کا آخری چشم و چراغ تھا شاید فرعون جو رامسز تھا، آخری رامسز تھا وہ۔ تو ان کی کہانی وہ دریا نیل میں اس کے رامسز کے ڈوبنے سے ان کی کہانی مکمل ہوئی تھی، لیکن یہ کہانی 1500 سال سے 2000 سال تک فرعونوں کا دور حکومت ہے۔ مطلب اگر آپ سن عیسوی کے اعتبار سے جائیں گے تو تقریباً 1300 قبل مسیح سے لے کر 2500 قبل مسیح، یہ میں تاریخیں بتا رہا ہوں ڈاکٹر صاحب، میں کوئی ایک ڈیٹ نہیں بتا رہا، 1200 قبل مسیح سے لے کر 2500 قبل مسیح تک یہ کہانی جاتی ہے۔ تو تقریباً ان کا دور حکومت جو ہے اس بارے میں بھی بہت زیادہ کنٹرڈکشن پائے جاتے ہیں۔ میں نے مختلف تحقیقات کی ہیں، ایون کہ انسائکلوپیڈیا بریٹنیکا، ویکیپیڈیا وغیرہ سارے سرچ کر کے میں آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں کہ مختلف محققین نے مختلف تاریخیں لکھی ہیں۔ کچھ کہتے ہیں ان کا دور حکومت نیئر اباؤٹ 1000 ایئرس تھا، کچھ نے 1200 سال کہا، کچھ نے 1500 سال کہا، اور کچھ نے 2000 سال بھی کہا۔ فرعونوں کا دور حکومت جو ہے سارے فرعونوں کا مل کے، یہ آخری جو فرعون ہے اس کا دور حکومت تقریباً فرعونوں میں سب سے لمبا دور حکومت تھا۔ ایک بات یہ کلیئر ہو جانی چاہیے۔ اب میں آتا ہوں پیرامڈز کی تاریخ پر۔ پیرامڈ جو ہیں یہ فرعون شروع میں جب یہ آئے تو کوئی فرعون، یہ کہانی حضرت آدم علیہ السلام تک چلی جائے گی، تو وہ دور میں نے نہیں، اب نوح علیہ السلام کا دور میں ڈسکس کروں گا تو کہانی بہت ہی لمبی ہو جائے گی، اس لیے میں اس دور کا تذکرہ نہیں کرتا یہاں پر۔ میں صرف یہودیوں کے حوالے سے میں ذکر کروں گا، جودائزم کے حوالے سے اور پیرامڈز کے حوالے سے، کیونکہ ڈاکٹر صاحب کو، ڈاکٹر تیمور صاحب نے جس بات پر سب سے زیادہ اختلاف کیا ہے ڈاکٹر اسرار سے، وہ پیرامڈز ہے۔ تو پیرامڈز کی تاریخ میں ان کی خدمت میں یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں پیرامڈز جب فرعون شروع میں آئے، ان کا اقتدار جہاں سے شروع ہوتا ہے، کیسے آئے اس بارے میں تاریخ مبہم ہے، کچھ نہیں پتا کہ وہ فرعون کیسے آئے۔ بہرحال کسی طرح سے وہ آ گئے، ان کی حکومتیں بن گئیں، اور لمبا عرصہ تک فرعونوں نے قدیم جو ایجپشن سویلائزیشن ہے، بلکہ اس کے کرتا دھرتا، اس تہذیب کے بانی فرعونی تھے۔ آج بھی تاریخ میں اور جو آثار قدیمہ ہیں، جو اہرام مصر ہیں یا ایجپشن پیرامڈز ہیں، ان سے وہ چیزیں یہاں ہو جاتی ہیں۔ ہوا یہ کہ جب کوئی فرعون مر جاتا تو اس کی جگہ پہ دوسرا فرعون اقتدار میں آتا، تو وہ اگلے فرعون کی، جو فرعون مر گیا، اس کی یاد میں یہ چیزیں بنا دیتا تھا، کچھ پتھر رکھ دیتے تھے۔ تو شروع کے جو فرعون تھے وہ جب کوئی مر جاتا اس کی یاد میں کچھ پتھروں کو اچھی طرح سے تراش خراش کے یہ پیرامڈ ٹائپ کی وہ چیز بنا دیتے تھے ان کی۔ اب کئی وہ پیرامڈز مٹ چکے ہیں، کافی ساری تعداد میں ابھی بھی موجود ہیں، مجھ کو ان کی کریکٹ فگر نہیں ہے، 3-4 پیرامڈز ہیں جو کافی بڑے ہیں، باقی جو چھوٹے سائز کے بھی ہیں تو اس طرح کے ہیں، ان میں چھوٹے پتھر لگے ہیں، اور جو بڑے ہیں ان پہ بڑے پتھر رکھے ہیں۔ اس حوالے سے بھی ڈاکٹر اسرار نے کہ یہ اتنے بڑے پتھر اس زمانے میں جب کہ اس طرح کی ٹیکنالوجیز نہیں تھیں، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اس کے نیچے جو بڑا پیرامڈ ہے اس کے حوالے میں یہ بھی ہے کہ اس پر اس کے نیچے اس کے بنانے کے دوران 1 لاکھ یہودی مر گئے تھے، کیونکہ وہ جب کوئی بھاری پتھر اوپر لے جاتے تو بعض اوقات وہ پتھر بے قابو ہو جاتا اور پتھر نیچے آتا، تو جو لوگ اس کو اوپر لے جانے وہ اس کے نیچے آ کے اس طرح کچل کے مر جاتے۔ اس طرح سے بے تحاشے لوگ اس پیرامڈ کی تعمیر کے دوران مرے بھی تھے، یہودی تھے وہ۔ تو آپ کہتے ہیں یہودیوں نے پیرامڈ نہیں بنائے، تیمور صاحب انہوں نے بنائے۔ آپ کا یہ خیال ہے کہ انہوں نے شہر آباد کیے، تو شہر تو انہوں نے برباد کیے، انہوں نے کہاں شہر آباد کیے؟ ہمیشہ جب بھی انہوں نے کوئی شہر یا جہاں پر وہ ٹک کے رہنا شروع کیا، اللہ کی کوئی نافرمانی کی یا کچھ کیا، تو 6 دفعہ تو ان پر بڑے عذاب، ان کا بھی میں ذکر کروں گا ابھی کہ 6 دفعہ تو بڑے عذاب آئے۔ بہرحال پہلے میں پیرامڈز کی کہانی مکمل کر لوں۔ پیرامڈ کی کہانی یہ ہے کہ ان کی یاد میں، جیسے میں عرض کر رہا تھا، کہ اگر کوئی
بادشاہ مر جاتا تو اس کے بچے، اس کی اولاد اس کی یاد میں چند پتھر رکھ لیتے اور وہ پتھروں سے وہ کہانی وہ بعد میں اس کی یادگار کے طور پہ ان پتھروں پہ جاتے، اس بادشاہ کو یاد کرتے۔ بعد میں یہیں سے یہ بت پرستی کا تصور، مزار پرستی، قبر پرستی یہ یہیں سے آیا ہے، شروع ہوا ہے۔ اس پتھروں کی جا کے وہاں کے انہوں نے دعائیں مانگنے بھی شروع کر دیتے ہیں۔ اب بھی دیوار گریا جو ہے، جو اسرائیل میں یروشلم میں موجود ہے، یہاں یہودی سامنے جاتے ہیں، آپ یہودیوں کے راہ دیکھیں تو وہ کتاب لے کے اس میں سے دعائیں پڑھ کے ایسے 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 وہ کرتے ہیں، وہ اور اس کے سامنے وہ رو کے دعائیں کرتے ہیں۔ وہ سامنے دیوار بنی ہوئی ہے، اس دیوار سے مانگتے ہیں۔ وہی بات آج شاید اسی سے ہمارے کچھ مسلمان بھی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نظام کو ختم کرنے کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، اور ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے، لیکن آج مسلمانوں میں وہ ریت دوبارہ زندہ ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ اور ہمارے ہاں بھی یہ مزار پرستی، قبر پرستی، کسی مرے ہوئے لوگوں سے جا کے دعائیں کرنا، ان کے مزاروں میں عقیدت و احترام سے ان کو مزاروں کو چومنا، یہ کافی ساری یہ رسومات ہیں۔ اب اس پہ بتاؤں گا، میں کھل کے بات کروں گا تو مجھ پہ بھی آگے سے کفر کے فتوے کچھ لگانے شروع کر دیں گے کچھ بغیرت۔ تو یہ اصل میں یہ بات ہے کہ وہ پیرامڈز اس لیے بنائے جاتے تھے۔ پہلے جو فرعون مرے ان کی یاد میں چھوٹے پیرامڈز بنے، پھر بعد میں جوں عرصہ گزرتا گیا بڑے بنتے گئے۔ تو اس حوالے سے تیمور صاحب کسی کو پتہ نہیں ہے کہ ان کو کون سے فرعون کی یاد میں کون سا پیرامڈ بنے، اس حوالے سے کسی کو تاریخ بالکل خاموش ہے۔ اور آپ نے جو حوالے دیے تورات کے، وہ میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ تورات میں تو ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے۔ یہ بھائی لیوک جو لکھی ہوئی ہے، جو تورات کی یوحنا یا لیوک کی ہیں، وہ تو میرے پاس لیوک کی ہے۔ یہ سب سے مستند جو دنیا میں جو سب سے زیادہ جو ہے بائبل مقدس ہے، اس میں اولڈ ٹیسٹامنٹ بھی ہے، نیو ٹیسٹامنٹ بھی ہے۔ اس میں تورات اور مکمل انجیل ہے، اور یہ بھائی لیوک ہے اور بھائی یوحنا، یہ دو جو ہیں یہ دنیا میں سب سے زیادہ۔ باقی تو یہ بائبل جو ہے اس کے بہت سے نسخہ جات ہیں، تورات کے بھی کم از کم کہتے ہیں 100 کے قریب ہیں، اور انجیل کے بھی تقریباً 125 یا اتنے ہیں، پتہ نہیں اس سے بھی زیادہ ہوں گے۔ اس حوالے سے میری اتنی زیادہ تحقیق نہیں ہے، لیکن لیوک اور یوحنا کے جو نسخہ جات ہیں، یہ پاکستان بائبل سوسائٹی نے یہ کتاب شائع کی ہے، یہ سب سے زیادہ مانے جاتے ہیں۔ اس کا میں حوالہ بھی دوں گا کہ اس میں کوئی کریکٹ ڈیٹ ہے ہی نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے، اب یہ بنتے آئے تو آخری فرعونوں تک۔ آپ کو آخر میں یہ بھی بتا دوں کہ ان کو بننے میں، ان کی تعمیر میں 1000 سال سے آپ 1500 کہیں یا 2000 سال کا عرصہ لگا، اور یہ تھا عرصہ کتنا تھا؟ 1200 قبل مسیح سے لے کے 2400 قبل مسیح۔ یہ میں درمیانی رستہ بتا رہا ہوں، 1200 قبل مسیح سے لے کر 2400 قبل مسیح کے دوران یہ میرے خیال میں بنے۔ آپ سارے محققین کی رائے جب دیکھیں گے، اب یہاں آپ کو یہ بھی بتاؤں، دیکھیں ایک چیز کے بارے میں بعض اوقات دو رائے ہوتی ہیں، تو اس کے بعد جو لکھنے والا ہوتا ہے وہ پھر اپنی رائے، جو جدید ریسرچر ہوتا ہے وہ ماضی کی کسی تاریخی واقعوں کو مختلف حوالوں سے پرکھ کر اپنی رائے قائم کرتا ہے۔ جیسے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلامی تاریخ میں واقعہ کربلا ہے، واقعہ کربلا پر بہت سے علماء کرام ہیں، انہوں نے بہت کچھ لکھا ہے واقعہ کربلا پر، اس کی وجوہات پر، اس کے نتائج پر، اس کے ہونے کی وجوہات پر۔ تو یہ اس میں ابن خلدون نے ایک رائے قائم کی ہے، ابن خلدون ایک بہت بڑے مورخ ہیں، ابن طبری نے بھی ایک رائے قائم کی ہے۔ پھر اس کے بعد کچھ لمبا عرصہ گزر گیا تھا، اپنا جلال الدین السیوطی صاحب نے، اس نے جو تاریخ خلفاء لکھی ہے، انہوں نے بھی اس پر بہت کچھ لکھا ہے۔ اب اگر ایک چیز ایسی ہے جس میں اختلاف پایا جاتا ہے واقعہ کربلا کے حوالے سے، ابن خلدون صاحب کی ایک رائے ہے، ابن طبری کی رائے اس سے مختلف ہے، اور السیوطی صاحب کی، جلال الدین کی ان سے مختلف ہے، 3 رائے ہیں۔ اور میں ایک تاریخ کا طالب علم ہونے کے ناطے اس کی اسٹڈی کر رہا ہوں، تو میں کیا کہوں گا، میں کیسے کہوں گا کہ یار ابن خلدون نے کچھ اور کہا ہے اور طبری صاحب تو کچھ اور کہہ رہے ہیں، تو میں پھر درمیان میں سے کوئی رستہ نکالا ہوں، بھائی یہ رومی صاحب نے یہ کہا ہے اور سیوطی صاحب نے یہ کہا ہے، ابن خلدون نے یہ کہا ہے، ابن طبری نے یہ کہا ہے، تو جو درمیان میں کوئی سچا پوائنٹ ہے اس تک اگر میں پہنچ سکا تو پھر میں ایک اپنی رائے قائم کروں گا کہ بھائی بات ایسے ہوئی ہوگی۔ یہی بات میں آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ قدیم تاریخ کے حوالے سے جب آپ بات کرتے ہیں، تاریخوں کے حوالے سے، اب نوح علیہ السلام کا زمانہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے کنفلکٹس پائے جاتے ہیں، کچھ کہتے ہیں 4000 سال، کچھ کہتے ہیں 4200 سال، کچھ کہتے ہیں 4500 سال، کچھ کہتے ہیں 5000 سال، کچھ کہتے ہیں 53,300 ایئرز۔
पुराना उनका ज़माना है। अब आप कैसे कहेंगे? अब मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बातें कह रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हवाले से कोई हदीस मौजूद नहीं है, उनका दौर को कितना अरसा हुआ गुजरा है। अब जो इंसाइक्लोपीडियाज जो हमें पढ़ाइयाँ दे रहे हैं या तौरात और इंजील के हवाले से जो मुहक्किकीन हैं उन्होंने ये राय लिखी है, तो मैं कैसे कह दूं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अरसा जो है वो गुजरे हुए 4500 साल हुए हैं, क्योंकि 4000 साल कहने वाले भी हैं, 5000 साल भी कहने वाले हैं। इसी तरह नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में तो बहुत ही ज़्यादा कंट्रडिक्शन पाया जाता है कि जो ओल्ड इराक की कदीम इराक की, जिसे हम बाइबिलियन सिविलाइजेशन कहते हैं, बाइबिलियन सिविलाइजेशन जो है वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने की, दुनिया में इस वक्त पाई जाने वाली जो आसारात हैं उनमें कदीम इराक की तहजीब भी है, वो इजिप्शियन सिविलाइजेशन से काफ़ी पहले की है। तो ये भी आपको अर्थ कर दूं आपकी मालूमात के लिए। तो जो बाइबिलियन सिविलाइजेशन है नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने से भी बहुत ज़्यादा तज़ाद पाए जाते हैं तारीख में। कुछ मुहक्किकीन का ख्याल है कि 6000 साल पहले नूह अलैहिस्सलाम का ज़माना था, लेकिन नूह अलैहिस्सलाम और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने के दरमियान में वो कहते हैं 3000 साल का फ़र्क था। और अगर 3000 साल का फ़र्क था तो अगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़माना 4000 साल पहले का है तो फिर नूह अलैहिस्सलाम का ज़माना तो 7000 साल पहले का होगा। और अगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़माना 5000 साल पहले है तो फिर नूह अलैहिस्सलाम का ज़माना 8000 साल पहले का ज़माना होगा। अब ये राय बहरहाल इसका हमारे दीन से अकायद से कोई ताल्लुक नहीं है, ये तारीख की बातें हैं, इनको उस सतह पे न लें, इससे आदमी मुसलमान या काफिर नहीं होता। तो इन बातों पे तैमूर रहमान साहब इख्तलाफ करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। इन बातों को वजह नज़ा मत बनाइए। और आपने और भी दीनी वाले से उन पर भी मैं थोड़ी सी बात करूंगा, तो मैं इस मशवरे के साथ, और कुछ काफ़ी सारे लोग उनके फॉलोअर भी हैं, और मैं उन पर यह तनकीद किसी मुखासमत या किसी दुश्मनी या ज़िदबाजी की मैं कभी नहीं मिला तैमूर रहमान साहब से। डॉक्टर इसरार साहब का मैं एक इज्जतमंद हूँ, बल्कि अपने आप को मेरे लिए ये एजाज़ की बात होगी गो कि मैंने डॉक्टर इसरार साहब को भी एज ए पर्सन, मेरी बदकिस्मती कहें कि मुझे उनसे इश्क था, मोहब्बत था, लेकिन इसके बावजूद मेरी बदकिस्मती कि मैं उनकी ज़िंदगी में उनको देख नहीं सका। बहरहाल मैं उन्हें अपने उस्ताद में यकीनन गिनता हूँ। बहुत कुछ मैंने ज़िंदगी में जो कुछ दीनी वाले से अगर थोड़ा बहुत मैंने सीखा है तो उसमें डॉक्टर इसरार साहब का मैं थैंकफुल भी हूँ, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। अब मैं करता हूँ पिरामिड्स के हवाले से, जो उन्होंने कहा है कि ये क्यों बने जाते थे, उनका हवाला ये मैंने उनके ही हवाले से तौरात से ही उन्होंने तौरात की बात की है। तो तौरात में पहली बात तो ये इस हवाले से ये मेरे पास है तौरात, तो तौरात से मैं कोट कर रहा हूँ। इसको ये भी आपको की खिदमत में अर्ज कर दूँ जी, इसके चैप्टर यशू के हवाले से जो चैप्टर है उर्दू तर्जुमा है मेरे पास, उसमें यहूदियों की जो तारीख है यादगार पत्थरों का नस्ब करना, वो इस हवाले से इसका पेज नंबर इसकी जो है जी 4th पार्ट है, इसकी उनकी वर्स नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, पेज 237। ये पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी की बाय लूक शाया हुई है। बाय लूक की जो नुस्खा बाइबल है, लूक का शाया हुआ जो नुस्खा है उसका उर्दू तर्जमा है। पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी ने इसका यह तर्जमा किया है, मुझे एक दोस्त ने गिफ्ट की थी। और क्रिश्चियनिटी में भी और यहूदियत में भी इन नुस्खों को ही मुस्तनद तरीन बाय लूक है या बाय यूहन्ना है, ये दो नुस्खा जात ऐसे हैं। वैसे तो मैंने कहा ना, अर्ज किया 100 से भी ज्यादा बाइबल्स हैं, लेकिन ये जो नुस्खे हैं इनमें अक्सरियत का इत्फाक राय है कि इनमें झूठ अगर है भी तो बहुत कम है, ये ज्यादा खालस नुस्खे हैं। आप ये कह सकते हैं कि इसमें असली हालत में भी कुछ चीजें मौजूद हैं, गो कि इनमें भी हुई है कुछ न कुछ वो तब्दीलियां लाई गई हैं। और आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये जो हैं इनको नहीं किया, ये भी करप्टेड हैं, बीच में कुछ चीजें हैं। हमने यही इस बारे में मेरी इतनी तहकीक नहीं है, लेकिन बहरहाल असली हालत में यह नहीं है। तो यहाँ पर लिखा है, इसमें लिखा है कि जब सारी कौम यरदन के पास चली गई तो खुदावंद ने यीशु से कहा कि कबीला पीछे एक आदमी के हिसाब से 12 आदमी लोगों से में से चुन लो, उनको हुक्म दो कि तुम यरदन के बीच में से जहां कहनों के पांव हुआ करते थे 12 पत्थर उठा लो और उनके साथ ले जाकर उन मंजिल पर नस्ब कर दो जहां आज रात को तुम टिकोगे। तो ये वहां से तारीख के वहां पत्थर नस्ब करो करके तो ये कर दो। यहाँ से यहाँ पर थोड़ा सा ये चैप्टर ये लंबा मैं पढ़ूंगा, चुनांचे
اسرائیل نے یشوع کے حکم کے مطابق ویسا ہی کیا اور وہاں پر پتھر نصب کر دیے. انہوں نے بنی اسرائیل کے قبیلوں کے شمار کے مطابق یردن کے بیچ میں 12 پتھر اٹھا لیے اور ان کو اٹھا کر اپنے ساتھ اس جگہ پر لے گئے. اس حوالے سے کچھ چیزیں. اس کے علاوہ یہ جو اس کا ہے بائبل کا نسخہ ہے, اس میں اور کچھ بھی نہیں ہے. دوسری بات میں یہ کلیئر کر دوں گا, یہ میرے پاس احمد دیدات صاحب کی کرسچینٹی جودائزم کرسچینٹی اینڈ اسلام, ان کا کمپیریٹیو ریلیجن کے حوالے سے یہی ان کا سبجیکٹ تھا. اور میرا نہیں خیال کہ احمد دیدات سے بڑا کمپیریٹیو ریلیجن میں وہ میری کیا حیثیت ہے اور ڈاکٹر اپنا آپ کی کیا حیثیت ہے. میں اس حوالے سے یہ بات نہیں کرنا چاہتا کہ میں اپنی کوئی رائے دوں. احمد دیدات اس لیے میں نے پکڑا ہے تو ڈاکٹر تیمور صاحب میری اور آپ کی حیثیت نہیں ہے. یہ اس سے بڑا ریسرچر میرا نہیں خیال ہے. اسلامی تاریخ میں کبھی میرا نہیں خیال کہ احمد دیدات کمپیریٹیو ریلیجن میں, ٹھیک ہے یا نہیں ہے, میں اور نہیں کہتا, اسلام کے والے کمپیریٹیو ریلیجن میں, اور خاص طور پر گزشتہ جو 500-600 سال کی تاریخ ہے اس میں اس کلاس کا آدمی آپ کو کم ملے گا. ایک تو بات کو میں دوستوں کو یہ ریکمینڈ بھی کروں گا کہ ان کی کتب کا مطالعہ کیا کیجئے. یہ میرے پاس ہے احمد دیدات صاحب کی بڑی کمپریہنسو, بڑی زبردست کتاب ہے, اور انہوں نے اس طرح کی تحقیقی کتاب آپ کو اس موضوع پر نہیں ملے گی. کیا کتاب کا نام ہے جودائزم کرسچینٹی اینڈ اسلام. اردو میں اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے اور اردو ترجمہ آیا ہے یہودیت, عیسائیت اور اسلام. اس کتاب میں انہوں نے یہودیوں کے حوالے سے ان پر جو عذابات آتے رہے ہیں یا انہوں نے کیا بنایا اور کیا تھا وہ ہمیشہ تباہ ہوتے رہے ہیں. کسی اور کی بنائی ہوئی وراثت کو بھی ان کی وجہ سے جب عذاب آیا ہے تو یہودی وہاں پر آباد تھے, وہ تباہ ہو گئی. آزاد ان کی ریاست کبھی اپنی نہیں رہی, ہمیشہ یہ فرعونوں کے غلام تھے. آپ کہتے ہیں انہوں نے نہیں بنایا, بھائی انہوں نے شہر آباد نہیں کیے, فرعونوں نے بنوایا, فرعونوں نے ان کو استعمال کیا, وہ مارے بھی گئے. ان سے یہ جو احرام مصر ہیں یہ فرعونوں کے غلام تھے, اور غلاموں سے اس طرح کے کام دیے جاتے تھے. اور فرعون بادشاہ جو تھے تیمور الرحمان صاحب, جو فرعون بادشاہ تھے, انہوں نے یہودیوں کو, اس لیے ڈاکٹر اسٹار نے بالکل صحیح کہا ہے کہ اس میں یہودیوں کا خون شامل ہے, تو ہے اس میں جھوٹی بات کیا ہے. آپ کہتے ہیں کہ آپ اختلاف رائے, کس بات سے آپ اختلاف رائے رکھتے ہیں؟ اور اگر آپ کے خیال میں یہودی اس وقت غلام نہیں تھے, آپ کے خیال میں ان جو پیرامڈز ہیں احرام مصر ہیں تیمور صاحب, ان میں یہودیوں کا خون شامل نہیں ہے, تو ذرا آپ پھر یہ بھی بتا دیں, پھر آپ کو یہ تو پتا ہوگا کہ احرام مصر بنائے کس نے ہیں. آپ بتا دیں ہمیں, ہم آپ کی بات پہ یقین کر لیتے ہیں. ہم تو آپ کو کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ یہ پیرامڈز ہیں, یہ اس میں یہود کا خون شامل ہے, اس کا مطلب ہے ان کو بنانے میں یہود کا خون شامل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر جو مزدور تھے وہ سارے یہودی تھے, وہ یہود تھے, بنی اسرائیل سے تھے. آپ کہہ رہے ہیں وہ نہیں تھے, انہوں نے شہر آباد کیے, یہ نہیں ہے. تو تیمور مرزا صاحب یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے اس بات سے, آپ کو بہت سے لوگ سنتے ہیں, پسند بھی کرتے ہیں, تو یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میری سمجھ سے یہ اوپر کی بات ہے. اور آپ اگر یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں تو میرے سوال کا پلیز جواب دے دیجئے کہ اگر احرام مصر, اگر ایجپشین پیرامڈز جو ہیں وہ یہود کا خون اس میں شامل نہیں ہے, آپ کے خیال میں یہودیوں نے اچھی اچھی یونیورسٹیاں, کالج اور شہر بنائے ہیں اور یہ احرام مصر میں ان کا خون شامل نہیں ہے, تو آپ بتا دیں یہ احرام مصر کس نے بنایا ہے میرے دوست؟ یہ پیرامڈز میں کس میں, کیونکہ جو فرعون بادشاہ تھے وہ خود جا کے پتھر اٹھا کے نہیں کر رکھتے تھے, وہ یہ کام غلاموں سے ہی کرواتے تھے. ان کے غلام تھے یہودی, اور یہودی اس وقت غلامانہ زندگی گزار رہے تھے. اور اس غلامی سے اللہ تعالیٰ نے, یہودیوں نے جب بھی توبہ کی اللہ نے انہیں معاف کیا, انہوں نے پھر توبہ توڑی, پھر اللہ کا عذاب آیا, پھر توبہ کی, اللہ نے معاف کیا. تو یہ یہودیوں کی ایک کہانی رہی ہے. اس حوالے سے یہ احمد دیدات کی جو میں نے کہوں گا, ان کا یہودی لٹریچر تنقید و تحقیق کی نظر میں پیج نمبر 67, اس میں عہد نامہ قدیم جس تورات کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس کے حوالے سے یہاں پر ہے کہ یہودیوں پر عہد نامہ قدیم کے مطابق یہودیوں پر ایک دفعہ نہیں آیا, 7 دفعہ جو ہے قیامت خیز عذاب آئے. کس زمانے میں؟ یہ آج کی بات میں نہیں کر رہا, یہ قبل مسیح میں مطلب ہے ان کا جو دور تھا اصل, یہ فرعونوں کا ہی دور تھا تقریباً. یہ 2000 سال پہلے قبل مسیح شروع ہو جائے گی نا, تو وہاں سے میں کہتا ہوں. اب ان کے بارے میں یہ انہوں نے لکھا ہے, پہلی تباہی یا پہلا عذاب ان پر کے ساتھ جو آئے ہیں وہ سامریا کی شمالی سلطنت پر آیا ہے,
8वीं सदी कबल मसीह में जब सामरिया की शुमाली सुल्तनत को तबाह किया गया और बनी इसराइल गिरफ्तार करके नैनवा लाए गए, ये तबाही माज इस कदर होलनाक थी कि इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मुहक्किकीन की दूर रस एनकों और खुर्दबीनियों से भी आज तक दरियाफ्त नहीं हो सका कि बनी इसराइल के 10 कबाइल कहाँ गुम हो गए थे। ये उन्हीं यादगारों में उस वक्त एक अजाब आया था और वो इतना सख्त अजाब था कि पूरे मलिया मैट हो गए और आज तक किसी मुहक्किक या किसी तारीख में उसका जिक्र ही नहीं है, उनके नाम और निशान ही सफ़े हस्ती से मिट गए। ये वो है पहला अजाब। दूसरा क्या है जी, शाह मिस्र के हाथों ये यरूशलेम पर 971 ईस्वी कबल मसीह में 771 कबल मसीह में शाह मिस्र ने हमला किया और इनका सारा इलाका तबाह बर्बाद कर दिया। बाबल के तीसरी तबाही आई है। बाबल के बादशाह नुसरत बख्श 600 कबल मसीह में बाबल के ताजदार रख नसर ने यरूशलेम को तबाह किया। बैतुल मुक़द्दस में महफूज तबर्रुकात और अहद कदीम की उस वक्त तक की मौजूद तमाम किताबों को जलाकर राख कर डाला और यहूदियों को गिरफ्तार करके अपने साथ वो बाबल ले गए। ये बख्त नसर की मैं बात कर रहा हूं। आगे चौथी तबाही यूनानियों की तरफ से आई है। ये 168 कबल मसीह में इनाताकिया के यूनानी बादशाह एंटियोनियस ने यरूशलेम पर हमला किया और इस दौरान जमा किए हुए मुकद्दस सहीफों तक को जला डाला और तौरात की तलावत को भी हुक्मन बंद करवा दिया गया था। फिर 5वीं तबाही आई है 70 ईस्वी में रोमियों ने जब यलगार की थी और टिटस ने बैतुल मक़दस पर हमला कर दिया था। ये रूमी बादशाह था और टिटस ने यहूदियों को, फिर उसके बाद यहूदी वहां कर वो आबाद नहीं हो सके। अब हम मुसलमानों ने उनको दोबारा आबाद किया है, उनको जगह दी है। फलस्तीनियों ने, हमारे मुसलमानों ने उनको खुद जगह दी है, हमारे अरब भाइयों ने उनको जगह दिया कि अब हमने उनको आबाद किया है। इससे पहले उसके बाद ये 2-2.5 हज़ार साल से कहीं आबाद एक जगह पर, यह भी आपकी मालूमात के लिए तैमूर साहब मैं बता दूं 2-2.5 हज़ार साल से वो आबाद नहीं हो सके थे, अब हमने उनको आबाद कर दिया है। तो बहरहाल उसने किया। 6ठी तबाही कैसर रूम ने की है और उसमें 5 लाख यहूदी कत्ल हुए थे। उसके बाद 7वीं तबाही जो है वो ईरान के बादशाह खसरो परवेज ने भी, एक दफा आपके इल्म में लाता चलूं, उसने भी यरूशलेम पर, जिसने ये खसरो परवेज के बारे में मेरी नजरों में तो ये एक इंतहाई नापसंदीदा शख्स था, लेकिन इसमें भी सच्चाई है कि 613 ईस्वी में खसरो परवेज ने भी यरूशलेम पर हमला किया था। ये किताब है और उसने ये पूरे फलस्तीन को तबाह बर्बाद कर दिया था। ये भी किताब मेरे पास है। दोस्तों को भी मैं रिकमेंड करूंगा इस किताब का, आप अहमद दीदार साहब की यह किताब जुदाइज़म, क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम, इसका मुताला कर लेंगे तो इंशाअल्लाह आपको आपकी मालूमात में अच्छा इजाफा होगा। तो ये थे वो हक़ाइक़ दोस्तों जो मैंने आपकी खिदमत में रखने थे और मैंने कोशिश की है कि मैं एक्सप्लेन कर सकूं। अब मैं आखिर में डॉक्टर स्टार और इनके बात ख़त्म करने से पहले ये अर्ज़ करूंगा डॉक्टर तैमूर साहब से और तैमूर साहब के फॉलोअर से, जो तैमूर साहब को जो लोग फॉलो करते हैं। तैमूर साहब अपनी इल्मियत झाड़ने के लिए लोगों को ये वीडियोस बनाना या सिर्फ पैसा कमाने के लिए, या मुझे नहीं पता, मैं तो इतना बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं एक अदना सा तालिब इल्म अपने आप को, और ना मैं दीनी हवाले से इस बात का दाई हूँ कि मैं कोई बहुत बड़ा स्कॉलर हूँ कि दीनी हवालों से कुरान या सुन्ना के हवाले से मैं बात करूं। मैंने आपको हवाला जात दी है, अगर इसमें कमी बेशी हो कहीं पे तो मैं माजरत भी करूंगा अपने सुनने वालों से कि उसमें अगर कोई गलती है तो वो मेरी गलती हो सकती है। मैं अपने अल्लाह से भी माफ़ी मांगूंगा। सबसे पहले तो मैं अपने अल्लाह से माफ़ी मांगूंगा अगर मैंने कुछ गलत कह दिया। मैंने भी जिस तरह तैमूर साहब आपकी तहकीक है, आपने भी शायद कुछ हवाले तलाश किए होंगे। मुझे एतराज़ इस बात पे है, आपने जो हवाला जात जहाँ से उठाए शायद वो दुरुस्त नहीं उठाए होंगे, तो इस हवाले से और कुछ चीज़ें आपने तखमीने लगा के अपनी तरफ से भी बयान कर दी। मेरा ख्याल यही है, जैसे आपने कहा है कि यहूदियों ने, इस हवाले से तो यहूदियों ने ही बनाए थे अहराम मिस्र। आप डॉक्टर इसरार साहब से गलती हो सकती है, मैं ये नहीं है कि उन्हें डिफेंड कर रहा हूँ कि वो ठीक कह रहे हैं और आप झूठे हैं, ये मैं नहीं कह रहा। अलबत्ता ये मैं ज़रूर कह रहा हूँ कि डॉक्टर साहब ने जिस पैराए में ये आप गलतफहमी आपको शायद पैदा हो गई है डॉक्टर स्टार के हवाले से, आपके जहन में कुछ गलत सवाल आ गए होंगे। इसके अलावा आपने और भी कुछ वीडियोस में डॉक्टर स्टार साहब के उठाए गए कुछ सवालात के जवाब देने की कोशिश की है। ठीक है,
डॉक्टर इसरार अहमद साहब पर भी उनसे गलती हो सकती है, मैं भी उनके बारे में एक राय रखता हूँ। और हो सकता है जो आदमी मेरा अपना बहुत बड़े हीरो हैं, अबू लाला मौदूदी का भी आपने इसी अपने बयान में जिक्र फरमाया है। अबू लाला मौदूदी साहब मेरे वो वन ऑफ द मोस्ट इंस्पिरेशनल पर्सनैलिटी द पाकिस्तान हैज एवर प्रोड्यूस, आई थिंक दैट वाज मौलाना मौदूदी साहब। उनसे आप बिल्कुल इंस्पिरेशन लेगा। और कोई भी पाकिस्तानी हो या किसी भी मुल्क से ताल्लुक रखने वाला कोई मुसलमान होगा, तो मौलाना मौदूदी साहब जो हैं उनसे आपको अगर आप इंस्पिरेशन लेते हैं तो वो बहुत ही, इसमें कोई शक नहीं है, इंस्पिरेशनल पर्सनैलिटी हैं। अब आपने उन पर भी कुछ बातें उनकी तरफ से कुछ हवाला जात दिए, तो उन हवाला जात से भी इख्तलाफ किया जा सकता है, ये नहीं है कि नहीं किया जा सकता। ओवरऑल उनका जो वर्क है वो लाजवाब है। ये मेरे पास मौदूदी साहब की भी पड़ी हुई है, ये उनकी इस किताब पे मैं लाजमी बात करूंगा, ये खिलाफत व मलूकियत। तो इस पे मैं बल्कि नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा दीनी वाले से कोई बनाऊंगा तो इंशाल्लाह इसी पे बनाऊंगा। उस वीडियो में मैं हजरत मुआविया, हजरत अली, हजरत हुसैन और यजीद उन पर भी वो खुल के मैं बयान करूंगा कि उस हवाले से भी बहुत से कंट्रडिक्शन पाए जाते हैं, वो इंशाल्लाह मैं उस पर बात करूंगा। तो इसमें मौदूदी साहब की इस किताब की वजह से उन्हें क्या कहते हैं, एक मौदूदी सो यहूदी, ये नारे भी लगे थे अपना मेरे दोस्त तैमूर साहब, उस ये नारे भी लगे हैं। तो इस तरह की बातों में नहीं जाना चाहिए। हमें बहसीयत मुसलमान उन बातों पे जोड़ की बातें करनी चाहिए, तोड़ की बातें नहीं करनी चाहिए। आप जो बातें कर रहे हैं ये तोड़ की बातें हैं। डॉक्टर इसरार साहब ने जो बातें की हैं वो जोड़ की बातें हैं। तो मेरी तो आपसे भी ये रिक्वेस्ट है कि आप भी जोड़ की बात करें, न कि तोड़ की बात करें। तो आप इस वक्त आपको लोग कुछ फॉलो भी कर रहे हैं और आपका चैनल आप इतने ज़्यादा तो नहीं है लेकिन काफ़ी सारे हैं मेरे ख्याल में आपके फॉलोअर्स। काफ़ी सारे लोगों ने आपकी ये वीडियो, इतने लोगों ने देखी भी नहीं है। देखें ये वीडियो है, इसके व्यूअर्स भी कम हैं। आप अच्छी अच्छी वीडियोस बनाएंगे तो आपके वीडियोस हैं, इस वीडियो के तकरीबन 10,000 के करीब व्यूअर हैं। और आपकी इस वीडियो के मुकाबले में जो डॉक्टर साहब की वीडियो जो जिस पे आपने तनकीद की है उसके जो व्यूअर्स हैं वो 2.9 के व्यूज हैं, उसके भी इतने, क्योंकि डॉक्टर इसरार का वो चैनल जो था वो पहले तो बैन ही हो चुका था। तो बहरहाल इन दोनों वीडियोस के इतने ज्यादा गो के व्यूअर्स भी नहीं हैं, लेकिन ऐसी जो वीडियोस होती हैं उसके व्यूअर्स थोड़े कम होते हैं। आजकल नंगा बेहया किस्म का जमाना है और मेरे दोस्तों लोग फाशत, बेहयाई या उस तरह की चीज़ें, वो इंडिया वाली एक्टरें वगैरह आती हैं तो वो गाना वगैरह गाती हैं, मैं हैरान रह जाता हूँ कि उनके इतने व्यूअर्स होते हैं कि वो मिलियंस में उनके व्यूअर्स होते हैं। कोई बकवास गाना हो या कोई ऐसी चीज़ हो, मैचेस होते हैं उनके व्यूअर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, लाइव देख रहे होते हैं। और इंतहाई दुख का पहलू हुए पीछे डॉक्टर शजाउद्दीन साहब के, बल्कि उससे भी बड़ी बात है डॉक्टर इसरार अहमद साहब के फर्जंद हैं डॉक्टर आरिफ रशीद साहब। वो उधर कुरान अकेडमी में दर्स देते हैं, तो वहाँ पर जब वो कुरान अकेडमी में दर्स दे रहे होते हैं, हर संडे को इतवार को सुबह 10 बजे उनका लेक्चर होता है, और वो जब लेक्चर देते हैं कुरान पर बोलते हैं और बिल्कुल डॉक्टर इसरार साहब की कापी लगते हैं बाज़ औक़ात, तो उसी अंदाज में गुफ्तगू का अंदाज, शक्ल शुबात, अंदाज गुफ्तगू भी डॉक्टर साहब जैसा ही है और बड़े ही पाए के, बड़े ही आला दर्जे के वो हैं। तो मैं उनको सुनता भी हूँ डॉक्टर आरिफ रशीद साहब को। तो आपको भी मैं ये मशवरा दूंगा, तो उनके वाले से भी मैं याद करूँगा कि उनके व्यूअर्स बहुत थोड़े होते हैं। बाज़ औक़ात उनके व्यूअर्स देखने वाले उनकी वीडियोस में सैकड़ों में होते हैं, 200, 400, 800 व्यूअर्स होते हैं। हालांकि इतना बड़ा स्कॉलर है, तो मैं आपको भी ये रिकमेंड करूंगा मेरे मुसलमान दोस्तों, मेरे मुसलमान पाकिस्तानियों, खुदा के लिए ये बकवासात से कभी कभी, मैं खुद भी वीडियो ज़्यादा मैं सियासत पर बनाता हूँ, मैं सियासत का तालिब इल्म रहा हूँ, मैं सियासत पर वीडियोस इसलिए बनाता हूँ, मैं सियासत और इंटरनेशनल रिलेशन का तालिब, बुनियादी तौर पर मैं एक टीचर हूँ लेकिन मैं तालिब इल्म हूँ सियासत का और पॉलिटिक्स का और इंटरनेशनल रिलेशन का, इस हवाले से मैं, और तारीख का, ये तीनों मेरे सब्जेक्ट्स रहे हैं और मैं इतने तवील अरसा इन सब्जेक्ट्स के साथ में टच रहा हूँ। सीखने की कोशिश, अभी भी मैं सीखने की कोशिश करता हूँ जितना भी मुझसे हो सकता है। तो मुताला और तारीख, सियासत और इंटरनेशनल अफेयर्स, ये मेरा सब्जेक्ट्स रहते हैं। तो आपसे मैं ये गुजारिश करूंगा कि आपने अगर कुछ सीखना चाहते हैं तो ये जो है डॉक्टर अहमद दीदात का मैंने कहा, डॉक्टर जाकर, डॉक्टर इसरार अहमद साहब, ये बहुत बड़े लोग हैं, इनसे आप सीखने की कोशिश करें। और डॉक्टर आरिफ रशीद के व्यूअर्स इतने कम क्यों आते हैं उसके मुकाबले में आम सी वीडियोस, किसी क्रिकेट मैच में 2-4 छक्के लगते हैं तो इधर यूट्यूब पर उनके उस 2-4 छक्कों की 2-3 मिनट की वीडियो आती है
کہ فلاں کرکٹر نے چھکے لگا دیے ہیں، تو ان چھکوں کو، ان 2-3 چھکوں کو دیکھنے کے لیے گھنٹوں میں، اس کی تعداد گھنٹوں میں، اس کے جو ویورز ہوتے ہیں وہ لاکھوں میں چلے جاتے ہیں گھنٹوں میں. آپ یقین کریں کرکٹ میچ میں وہ ہو جاتا ہے. ورلڈ کپ ہو رہا تھا فٹ بال کا، فیفا ہو رہا تھا، تو اس کے گولز وغیرہ تھے. میں بھی فٹ بال سے گو کے دلچسپی رکھتا ہوں اور میں دیکھ رہا تھا قطر میں. تو آپ یقین کریں جو میچز ہوتے تھے ان کے بعد پورا میچ تو رات کو کیونکہ ہوتے تھے، بعض اوقات میں خود نہیں دیکھ سکتا تھا تو دوسرے دن کو میچ دیکھتا تھا. تو اس میں اہم گول، میسی نے گول کیا ہے، کاکا نے گول کر دیا ہے، فلاں نے گول کر دیا ہے، رونالڈو نے آج یہ کر دیا ہے. تو وہ رونالڈو کا ایک گول ہوا ہے یا 2 گول ہوئے ہیں، اس کی 2 منٹ کی ویڈیو ہوتی تھی اور رات کو وہ گول اس نے کیے ہیں. تو دوسرے دن صبح اٹھ کے میں حیران رہ جاتا کہ صبح 10-11 بجے رونالڈو کے 2 گولوں کے جو ویورز ہوتے تھے وہ ملینز میں ہوتے تھے. 2.5 ملین، 3 ملین، 4 ملین. 4 ملین مطلب ہے چند گھنٹوں میں 40 لاکھ، 50 لاکھ، بلکہ 10 ملین، 11 ملین تک بھی چلے جاتے تھے. تو ان چیزوں کو، اور وہ دیکھنے والے ہمارے یہی نوجوان ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہم ہی دیکھتے ہیں. تو اس لیے آپ سے اس ویڈیو کے آخر میں یہ بھی گزارش کروں گا کہ پلیز یہ چیزیں بھی دیکھ لیا کریں. ٹھیک ہے، میں خود کیا کھیلتا ہوں، مزے کی بات ہے، آج بھی میں ابھی ایکسرسائز کر کے آیا ہوں، میں خود کھیلتا ہوں، میں رننگ کرتا ہوں، جنگل میں جاتا ہوں، کرکٹ کھیلتا ہوں. ابھی بھی میں اپنے بچوں کے ساتھ کرکٹ میں اپنی بات، کیونکہ میں نوجوان آدمی ہوں، میں کرکٹ کھیلتا ہوں اور اچھی والی کرکٹ کھیلتا ہوں. ابھی بھی میں کہتا ہوں یہ قوم اس ٹیم میں جو ٹٹو کھیل رہے ہیں، آپ یقین کریں ان کے مقابلے کی کرکٹ میں کھیل سکتا ہوں، کھیل لیتا ہوں اچھے پیس کے ساتھ، میں ابھی بولنگ کرتا ہوں. تو وہ الحمدللہ وہ بھی کریں. لیکن اب یہ کھیل یہ اپنی فٹنس کے لیے بھی سنت ہے، میں سنت سمجھ کے کرتا ہوں. میرے نبی نے یہ کہا ہے اپنی فٹنس پہ، تو اپنی فٹنس کے لیے میں بھی یہ کرتا ہوں، وہ ضرور کریں. لیکن اپنے اصل مقصد حیات سے غافل نہ ہو جائیں. آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے انسان کو تخلیق کس لیے کیا ہے؟ کوئی مقصد نہیں ہے، صرف اپنے رب کو راضی کرنا. اللہ نے انس و جن کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ میری عبادت کریں اور میری مرضی کے بالکل مطابق زندگی گزاریں. آیا ہم اللہ اور اللہ کی مرضی کے مطابق اللہ آپ نے ہم سے جو زندگی چاہتا ہے ہم وہ زندگی گزار رہے ہیں؟ اس بات پہ بھی سوچ لیجئے گا. اور جہاں تک تیمور صاحب، اس بات میں اگر میں نے آپ کو جوابات دیے ہیں، اس میں اگر کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہوگی تو میں اپنے رب سے معافی مانگتا ہوں. میں نے آپ کو حقائق بتانے کی کوشش کی ہے، اور جو لوگ مجھے دیکھیں گے سنیں گے ان سے بھی میں عرض کروں گا کہ یہ انفارمیٹو ویڈیو ہے. یہ ساری ویڈیو اس کو ایسوں میں کر کے نہ دیکھیں. بعض لوگ شروع سے دیکھتے ہیں اور چھلانگ لگاتے ہیں، آخر سے دیکھ لیتے ہیں. جو میری اس ویڈیو پر چھلانگ لگا کر آخر میں آئیں گے ان سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز ساری ویڈیو کو دیکھ کے پھر میرے بارے میں رائے قائم کریں. یہ نہیں ہے کہ میری ویڈیو سے ایک جملہ آپ سن کے اس ایک جملے پر رائے قائم کر دیں. نہیں، پوری ویڈیو دیکھیں پھر رائے قائم کریں. چینل کو سبسکرائب کر دیں گے تو اور اچھا ہوگا. انشاءاللہ آئندہ بھی آپ کے لیے اچھی ویڈیوز بنانے کی کوشش کروں گا اچھی طریقے سے. میرا مشن یہی ہے. گزشتہ میں بالکل نیا ہی ابھی میں نے یوٹیوب پہ شروع کیا ہے، تو میں کوشش کروں گا کہ آئندہ بھی بہتر سے. ابھی میں سیکھ رہا ہوں، میں خود لرنر ہوں. پہلے مجھے پتا نہیں تھا کہ یوٹیوب کے یا سوشل میڈیا کے ذریعے سے انسانوں سے لنک اس قدر مضبوط ہو سکتا ہے. اب مجھے پتا چلا ہے اور میں جا کے تو میں نے اس پہ کام شروع کر دیا انشاءاللہ. تو میں کوشش کروں گا آپ کے لیے اچھے سے اچھا کام کروں. چینل کو سبسکرائب کر لیں. اپنا خیال رکھیے گا. دعا گو ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کا محافظ ہو، اللہ تعالیٰ آپ کا نگہبان ہو، اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کا محافظ ہو، اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کا نگہبان ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.